بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مسعود الرحمان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل. ناظرین، سال 2026 آزاد کشمیر میں الیکشن کا سال ہے. جوں آزاد کشمیر بھر کا جو موسم ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح سیاسی موسم بھی اپنے آب و تاب میں آزاد کشمیر بھر میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس جوڑ توڑ میں مصروف ہے. کیا آزاد کشمیر میں آئندہ آنے والی حکومت پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف یا مسلم کانفرنس بنائے گی؟ اس سب بس پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر محترمہ شگفتہ نورین کاظمی صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اس وقت متحد ہے؟ کیا نون لیگ جو اس وقت اچانک سے پیپلز پارٹی پر جو تنقید کے نشتر برسا رہی ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا کہیں مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں جو پیپلز پارٹی سیاسی طور پر حریف نظر آتی ہے، اندرون خانہ کہیں ان کی آپس میں ڈیل تو نہیں ہے؟ جو پیپلز پارٹی تو جلسے نہیں کر رہی، ہاں مسلم لیگ نون جلسے کرنے جا رہی ہے. محترمہ شگفتہ نورین کاظمی صاحب، آپ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی خواتین ونگ کی مرکزی سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور آزاد کشمیر میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں یا حکومت ہے ان کی کیا کارکردگی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کشمیر ڈیجیٹل کا اور مسعود صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ماشاءاللہ جس طرح کی آپ لوگوں کی کشمیر ڈیجیٹل کی اس وقت ورکنگ ہے، آپ اپنی بہترین رپورٹنگ اس وقت پوری جو دنیا کو پہنچا رہے ہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں. اس کے لیے بھی میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. ہماری حکومت جو آپ نے سوال کیا کہ حکومت کیا ڈیلیور کر رہی ہے، میں تو سب سے پہلے اس کو جو سب سے پہلے خوشائن بات اپنی حکومت بننے کے بعد جو میں نے محسوس کی، جس کو میں سمجھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگ بہت افراتفری کے شکار ہو چکے تھے. لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ نومیدیوں میں گھر چکے تھے. الحمدللہ سے جیسے ہی فیصل راٹھور صاحب پرائم منسٹر بنے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیلم سے لے کر اس وقت تاؤ بھٹ سے لے کر بھمبر تک، اور اس وقت آپ ڈویژن پونچھ کے اندر جب لوگ پولیس کی گاڑیوں پہ، جب لوگ عام لڑائی جھگڑے میں اتنے الجھ چکے تھے کہ لوگ گاڑیوں پہ پتھر برساتے تھے اور وہیں سے پھول برسیں پرائم منسٹر پر، اس کا کریڈٹ یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جا رہا ہے. کہ آپ دیکھیں تمام پیپلز پارٹی کے کارکن تو تھے ہی جماعت میں، لیکن جو کچھ آگے پیچھے تمام وہ لوگ اپنی پارٹیوں کی طرف لوٹ آئے، اور ساتھ ساتھ جو باقی جماعتیں تھیں جیسے کہ نون لیگ، جیسے کہ پی ٹی آئی، ان کے بھی جتنے کارکن ہیں وہ اب اپنے سیاسی عمل کی طرف واپس لوٹ چکے ہیں. اور الحمدللہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھرپور امن کی فضا پیدا ہو چکی ہے. جہاں تک الیکشن کا پارا ہے تو ڈیفینیٹلی الیکشن کا یہ اب سال ہے، الیکشن کا ٹائم آ چکا ہے، تو یہ پارا تو اب ہائی ہونا ہے. اب تو سب اپنی اپنی تیاری کو لے کے آگے نکلیں گے اور سب اپنی اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم اپنی حکومت بنائیں. اچھا، اچانک سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں اسمبلی میں بیٹھتے، باہر بھی دوستیاں تھی، سب چیز تھی، اچانک سے نون لیگ نے تیر برسانا شروع کر دیے ہیں پیپلز پارٹی پہ. یہ کیا وجہ ہے؟ کہیں آپ کی سیاسی اس پہ ٹیز ہونے کی وجہ سے نون ہارٹ ہوئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، میں تو سب سے پہلی وجہ یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے. وہ جب اقتدار میں آتی ہے تو وہ عوام کی جو ہے نا، اس میں عوام آپ کو نظر آ رہی تھی. لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، ہلہ گلا، لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، لوگ اپنی ہر وہ چیز جو لوگوں کو مشکلات کا جن میں سامنا تھا اب الحمدللہ سے وہ حال ہو رہی ہیں. تو کوئی بھی جماعت ہوگی، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، میرے خیال سے اب ان کو اس وقت مخالفت کے نشتر اس لیے وہ ہمارے اوپر برسائے جا رہے ہیں. میں سمجھ رہی ہوں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ اس وقت اتنے کم ٹائم میں، مطلب ایک جو اس پیریڈ کو تو ہم حکومتی پیریڈ گن بھی نہیں سکتے تھے، ایک ایسے ٹائم میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تک جو ہے بہترین کارکردگی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی ہے، یہ ماننی پڑے گی آپ کو بھی اور عام انسان کو بھی. تو اس وجہ سے اب ڈیفینیٹلی پھر نون لیگ کو جو ہے وہ پانی میں چھری نظر آ رہی ہے تو وہ پھر کرے گی. اچھا، کارکردگی تو آپ کہتے ہیں، لیکن اس وقت تک جو 4 سے 5 ماہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، حالانکہ نوجوان پرائم منسٹر ہیں، اس سے پہلے جو پرائم منسٹر گزرے ہیں انہوں نے بڑے جو سیاسی کارکن تھے ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. کارکن تو سامنے آئے، نہ تو کارکنوں کے کام ہوئے، نہ ریاست میں اس طرح کا کوئی کارکردگی نظر آ رہی ہے. صرف شبدیدی اردو پہ ایڈجسٹ کرنے کو آپ کارکردگی کہتے ہیں؟
نہیں. آپ ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے ایجوکیشن پیکیج جو آپ کے سامنے آیا وہ بھی ایک حکومتی, اس کو آپ کامیابی کہیں نا کہ اس کو آپ مانیں کہ وہ حکومت کی وجہ سے ہی ہوا کہ اب سے وہ پیکیج وہ چکولے کھا رہا انوار الحق کے دور میں بنایا گیا نہیں تو انوار الحق صاحب نے اس کو اوپن نہیں کر سکے, اس کو پبلک میں لا نہیں سکے, وہ چکولے کھا رہا تھا نا وہ پیکیج. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کہ وہ اب عام انسان تک پہنچے گا, عام آدمی اس سے فائدہ اٹھائے گا. جس طرح کالج اپ گریڈ ہوئے, جس طرح اسکول اپ گریڈ ہوئے, اس کا فائدہ کس کو جائے گا؟ عام انسان کو جائے گا. اب وہ جو اس کو میرٹ کو فل کرے گا وہ ضروری نہیں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن فل کرے گا, وہ تو کسی جماعت کا ایک عام انسان جو بھی میرٹ کو کرے گا وہ آگے جائے گا. دوسرے یہ کہ کارکردگی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت تک 52% ایسے جو اس وقت ایکشن کمیٹی کی بھی ڈیمانڈز میں آ رہا تھا, عام بندے کی بات جو کہا جاتا ہے عام بندے کی بات ہو رہی تھی, وہ تو 52% تک میرے خیال سے چیزیں حل ہو چکی ہوئی ہیں. اچھا, اس میں جس طرح آپ یہ تعلیمی پیکج کا بار بار منسٹر بھی ذکر کر رہے ہیں, آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کارکردگی میں, لیکن مسلم لیگ نون کے سابق صدر اور سابق پرائم منسٹر جو ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب, انہوں نے کہا کہ میں اس کو عدالت میں چیلنج کروں گا, یہ سیاسی رشوت ہے الیکشن کے لیے. اب یہ تو پھر ہماری میں سمجھتی ہوں بدنصیبی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جو چیز جب اگر ان کو اپنی کشمیر کے عام بندے سے پیار ہوتا, اگر وہ کشمیر کے عام بندے کی بات کر لیں تو میرے خیال سے یہ تو شکر کرنا چاہیے, چاہے وہ نون کی حکومت ہو چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو بھی لیڈر ہے, میں سمجھتی ہوں جو لیڈر ہے, ہاں ٹکٹ سے الیکشن لڑ کے آنے کے لیے اسمبلی میں بیٹھنے کی اگر بات ہے وہ اگلائی بات ہے, لیکن جو لیڈر ہے وہ کوئی بھی جماعت پیکیج دے گی وہ خوش ہوگا. کیوں؟ اس کا ثمر عام بندے کو جائے گا, اس کا ثمر عام بندے کو پہنچے گا. اسکولوں کی بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, باقی منسٹر بھی کر رہے ہیں, پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کا ڈمپ ہے, تعلیم مہنگی ہے, کتابیں مہنگی ہیں, پھر بھی بچے ادھر جا رہے ہیں, سرکاری اسکول ویران ہے, تو اب کس لیے بار بار تعلیمی پیکیج دے کے؟ ہے تو سیاسی رشوت ہی ہے ویسے. نہیں, اس کو آپ سیاسی یہ تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے آئی تھنک الزام تراشی پہ آ چکے ہوئے. نہیں, یہ سیاسی رشوت نہیں ہو سکتی. اگر میرا بچہ یا آپ کا بچہ پرائیویٹ ادارے میں پڑھ رہا ہے تو یہ ہماری ذاتی چوائس ہے. ہم نے اپنے اداروں کو, وہ تو آگے عوام نے اپنے اداروں کو اسٹرینتھ کرنا ہے نا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیوں پرائیویٹ اسکولوں میں ڈمپ لگا رہے ہیں. ہم اپنے اسکولوں کی کارکردگی تو پھر ہم نے آگے لانی ہے. اگر پیپلز پارٹی نے پیکیج دے دیا, اگر کل پیپلز پارٹی سپوز نہیں ہے تو وہ پیکیج کو سنبھالنا یا اپنے اسکولوں کو کامیاب کرنا, یہ تو پھر اس علاقے کی عام بندے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے میرے خیال سے. اچھا, چلو پیکیج بھی مان لیتے ہیں, آپ کی باقی باتیں بھی مان لیتے ہیں, کارکردگی بھی دیکھ لیتے ہیں, وہ عوام آئندہ الیکشن میں بتائے گی. ہمیں بھی یہ بتائیں کہ بحیثیت مرکزی جنرل سیکرٹری وومن ونگ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر, آپ خواتین کو جو آئندہ الیکشن ہے اس پہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف راغب کریں گے؟ کیونکہ حالات تو آزاد کشمیر پورے کے سیاسی طور پہ خراب ہیں. نہیں, مجھے تو کہیں پالیسی آپ کے پاس نہیں, مجھے تو کہیں بھی خراب نہیں لگ رہے. دیکھیں ابھی کچھ دن 21 تاریخ کو ہم نے ممبرشپ کمپین لانچ کی کہ پورے آزاد کشمیر میں ہماری وہ کمپین جائے گی کہ جو خواتین پیپلز پارٹی کی ممبرشپ لینا چاہتی ہیں تو آپ یقین جانیں کہ اتنی جوگ در جوگ خواتین نے ممبرشپ ہم سے لی, کیونکہ ہم وہ پبلش اس وقت کریں گے جس وقت ہم پورے آزاد کشمیر میں اپنا وہ مکمل کر لیں گے وہ پورا جو اپنے پرپوزل بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی چوائس خواتین اس لیے بھی کریں گے کہ بے نظیر شہید نے ہمیشہ خواتین کے لیے کام کیا, خواتین کی بات کی, خواتین کو اسٹرینتھ کیا. اب آپ دیکھ لیں, آپ ہیلتھ ورکرز کا جو جتنا بھی پروجیکٹ بی بی شہید نے اپنے دور میں سٹارٹ کیا تھا, پھر آپ بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام دیکھ لیں کہ یہ وہ پروگرام ہے کہ دور دراز ہمارے پہاڑی علاقوں میں ہم بسنے والی وہ خواتین کہ جنہوں نے شاید جن کو کبھی یہ فیلنگ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ ایک پاور اپنی پاور میں وہ اس وقت ان پاور ہیں. واحد وہ پروجیکٹ ہے ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ جس نے ایک عام خاتون کو دور پہاڑی پہ بھی بیٹھے ہوئے اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کر دی کہ یہ وہ پیسے جو ڈائریکٹ اس کی جیب میں آ رہے ہیں ڈائریکٹ اس کو مل رہے ہیں. اس میں بھی پیسے آتے بیوروکریٹ کھا گئے, ان کی وہ فیملیاں کھا گئی, بیچارے دور پہاڑ پہ بیٹھی آج بھی انتظار ہی میں کہ کب کوئی سگنل آئیں گے تو میرا میسج آئے گا, مجھے 3000 ملیں گے. اب جو بیوروکریٹ کھا گئے یا کہ کچھ اور ایسے لوگ, یہ جب سروے ہوا تھا آزاد کشمیر میں پہلا, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی. اس وقت جن کی حکومت تھی یہ ظلم انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اتنا اس میں گھسایا کہ عام غریب بندے تک وہ نہ پہنچ سکا. اس کے بعد اصلاحات اس میں مکمل ہو رہی ہیں جب سے گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں بھی ایسا بنی حکومت کا, تو ربینہ خالد صاحبہ مکمل اس میں اصلاح کر رہی ہیں. وہ ہر ڈسٹرکٹ لیول تک جا کے خود چیزوں کو دیکھ. پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی, محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات کی. پیپلز پارٹی ہمیشہ لیفٹ کی جماعت رہی ہے. 18 سے 20 سالوں سے آپ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں مظفر آباد شہر کی سڑکوں میں, گلیوں میں, آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں خواتین کو, تنظیموں کو مضبوط کرنے کے لیے اس والے سے کام کرتی ہیں. لیکن ایک خاتون پہلے آئی پیپلز پارٹی کی, اس کا نوٹیفیکیشن اڑا دیا.
دوسری آپ یہاں بیٹھی ہیں, آپ کے ساتھ اور بھی سینکڑوں ایسی خواتین بیٹھی ہیں جن کی سیاست میں ریاضت ہے, لیکن ان کو سوائے پیپلز پارٹی کے عہدوں کے, تنظیمی عہدوں کے, کہیں گورنمنٹ سطح پہ ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا. یہ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہے وہ کبھی بھی حکومت کے سیٹ اپ میں جانے کے لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے سیاست نہیں کر رہا. پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست میں سمجھتی ہوں عوامی سیاست ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایز اے کارکن, ایز اے پارٹی عہدیدار رہنے پہ ہم اب فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک جماعت کے ساتھ کھڑے, ہم اس جماعت کے عہدیدار ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ میں شگفتہ نورین کاظمی بعد میں ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری جنرل پہلے ہوں, مجھے اس پہ فخر محسوس ہوتا ہے. باقی جہاں تک یہ ہے کہ میرٹ کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر پامال نہیں ہوا. آپ پچھلا پورا ٹینیور اور پچھلے سے 2 ہماری مجید صاحب والی حکومت بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنی خواتین اسمبلی میں گئی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کے حصہ تھی. ابھی اس وقت بھی ہماری موجودہ جو ممبر اسمبلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہ ہماری پریزیڈنٹ تھی, وہ بھی تنظیم کے حصہ تھی. اور آئندہ میں اسمبلی کے اندر جو ہے خواتین جب بھی پیپلز پارٹی میں گئی ہیں وہ تنظیموں کے حصے سے گئی ہیں. کبھی بھی آؤٹ ہمارے اوپر کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہے جو اس طرح گئی ہو. نون لیگ کا آپ فاروق ادریس صاحب والا دور اٹھا کے دیکھ لیں, جو خواتین روڈوں پہ رلتی رہیں, جو نعرے لگاتی رہی, بلکہ ہم فاروق ادریس صاحب سے گلہ کیا کرتے تھے. جب ملتے تھے ہم کہتے تھے آپ پارٹی صدر تھے, آپ کو تو انصاف کر لینا چاہیے تھا. ایک خاتون اس اسمبلی کی آپ مجھے بتا دیں جو ان کی تنظیم سے گئی ہو. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے کہ جو خواتین کے حقوق کی علمبردار بھی ہے, اور جنہوں نے ہمیشہ خواتین کو اسمبلیوں تک لے کے جا کے ان کو عزت و مقام دی. حیثیت جنرل سیکرٹری, مرکزی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی, آئندہ الیکشن کے لیے آپ کی خواتین کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی؟ خواتین کے حقوق پہ پیپلز پارٹی کیا کام کر رہی ہے؟ نظر تو کچھ نہیں آ رہا. بہت ساری جو گورنمنٹ جاب کرتی ہیں خواتین, وہ بھی اس وقت ان کی بہت ساری مشکلات ہیں. اس کے لیے آپ سیاسی جماعتوں کی جو خواتین آواز نہیں اٹھا رہی. بہت ساری خواتین جو سیاسی جماعتوں میں ہیں, جیسے آپ بھی ہیں, باقی بھی ہیں, ان کے لیے کوئی ان کے حقوق پہ تو کوئی کام نہیں ہو رہا. دیکھیں, یہ تو اب جو اسمبلی کے اندر خواتین بیٹھی تھی ان کے لیے قانون سازی کروانا, میں اس میں پیپلز پارٹی کی خاتون کی بھی بات کروں گی جو باقی جماعتوں سے بھی ہیں. یہ ان کا رائٹ بنتا تھا کہ ان کے حقوق کی پامالی کیوں ہو رہی ہے. وہ اسمبلی کے اندر اس لیے نہیں گئی تھی کہ وہ ان کے لیے آواز نہ اٹھائیں یا کہ ان کے لیے قانون سازی نہ کروائیں. ایز اے پارٹی جنرل سیکرٹری خواتین میں جو میری ذمہ داری تھی وہ یہ کہ میں خواتین کو پورے آزاد کشمیر کے اندر منظم و متحرک کروں, میں ان کو تنظیموں میں لاؤں, ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بناؤں, اور ہم اپنی پارٹی کے آئندہ الیکشن کی کامیابی کے لیے سب مل کے جدوجہد کر سکتے ہیں. آئندہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں, اور آئندہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر پھر سے جو ہے پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھے گا, اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. نہیں, کارکردگی کے بیس پہ کیسے جائیں گے؟ کیونکہ آزاد کشمیر میں تو کوئی بھی میگا پروجیکٹ نہیں شروع ہوا. کارکردگی ہم 8 سے 6 مہینے میں جو ریاست افراتفری کا شکار تھی اسی کو بچانے میں ہم نے جو اس کو بچایا, جو اس کو لائن پہ لے آئے. ہم نے اپنی عوام کو جو ہے, عوام کے اندر وہ جو سیاسی شعور جو ہے وہ دب چکا تھا پچھلے ایم ایل ایز کی حکومت کی وجہ سے, ایم ایل ایز کی ناکامیوں کی وجہ سے, کیونکہ وہ انوار الحق حکومت جو تھی وہ ایم ایل ایز کی حکومت تھی, وہ کسی جماعت کی حکومت نہیں تھی. ہم نے تو وہ شعور لوگوں کا بیدار کیا. ہم نے تو لوگوں کو اس وقت جو ہے وہ جو ان کا سیاسی جماعتوں سے اعتماد اٹھ چکا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آ کے بحال کیا. اب بھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ شاید میگا پروجیکٹ کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کم سے کم 6 7 8 مہینے وہ پروجیکٹ لانچ کرنے میں, اس کو پورا کرنے میں وہ لگ جاتا ہے. چلو میگا پروجیکٹ تو شروع نہیں ہوئے. ہاں, یہ جو ایم ایل ایز کی آپ نے بات کی کہ پچھلی حکومت میں پچھلی حکومت ایم ایل ایز کی حکومت تھی, وہی ایم ایل ایز جو ہیں پیپلز پارٹی کے جہیز میں اسی اسمبلی میں دوبارہ موجود ہے. کیسے کام ہوگا؟ کیسے آپ جو پورے آزاد کشمیر میں جا کے اپنی بات ووٹر کو منوائیں گے؟ نہیں, میرے خیال سے جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم ایل ایز ابھی جو سب منسٹر ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں بالکل بہت اچھے جا رہے ہیں. ان کی اپنی جو حلقوں کی ضروریات ہے, حلقوں کے معاملات ہیں, اس وقت جو آخری ٹینیور ہوتا ہے, آئی تھنک آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتی ہوں, ساری دنیا یہ جو کشمیر کے لوگ اس پتہ ہوتا ہے کہ حلقے پہ سب کا فوکس ہوتا ہے. اب حلقے کے اگر آپ کے لوگ مطمئن ہیں, آپ کے لوگ سیٹسفائی, تو بالکل آپ کل وہ دوبارہ حلقہ جات میں آپ کی شدید اختلافات ہیں. نہیں, وہ کوئی آپ کو تو ضرور کہتا ہوگا, لیکن میرے خیال سے ایسا کچھ نہیں ہے. میں تو بڑی سیٹسفائی ہوں. میں باز نقوی صاحب کے حلقے کی بات کر لوں تو خواتین ہم سے رابطے میں, پروگرامات میں آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, اور یقین جنہیں آج ہماری تقریب تھی اس میں 3-4 خواتین ایسی ہیں وہ مجھے کہتی ہیں کہ باز صاحب نے اتنے کام کی کہ ہم گنوا نہیں سکتے. میں تو بڑی خوش ہوں. اسی طرح جاوید ایوب صاحب کا حلقہ دیکھ لیں, لوگ مطمئن ہیں. چوری لطیف اکبر صاحب کا حلقہ دیکھ لیں, جو حلقوں کے لوگ اپنے اپنے حلقوں کے اندر میں سمجھتی ہوں وہ بالکل مطمئن ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ وہ پھر اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جتوا کے اسمبلی میں بھیجیں گے. اچھا, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ خواتین ونگ سے ہیں,
آپ کے ساتھ اس وقت بہت ساری پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خواتین کی میجارٹی ہے. آپ نے حال ہی میں گزشتہ ہفتے آپ نے ایک بہترین مظفر آباد میں خواتین کا جلسہ بھی کروایا. لیکن اس جلسے میں خواتین تو آتی ہیں، جب اقتدار میں کوئی بھی پارٹی آتی ہے تو ان خواتین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. کیا بحیثیت خاتون اور بحیثیت مرکزی جنرل سیکرٹری یہ جو اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے بھی ان کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت تو چلے حالات اس طرف نہیں جا پا رہے تھے. اس وقت تو کچھ ایسے ایڈجسٹمنٹیں جو ہوئی بھی اس میں کچھ ایسے کارکن چاہیے تھے جو بھاگ دوڑ کر سکیں، لوگوں کو منظم کر سکیں. ایسے خاتون میں یہ خود محسوس کرتی ہوں کہ شاید وہ عام خواتین نہیں کر سکتی جس وقت کے موجودہ حالات تھے. ادروائز آگے الحمدللہ جب ہماری گورنمنٹ بنے گی تو آپ نے جو آگے آپ کی گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ ہماری نون لیگ والے گورنمنٹ کہاں جائیں گے؟ نہیں، نون لیگ والے تو اپوزیشن کریں گے بیٹھ کے، وہ ان کے لیے دروازے کھلنے ہیں اپوزیشن کے، ان کو کرنی بھی چاہیے. آپ پر اعتماد ہے کہ آگے گورنمنٹ آپ کی اپنی ہے؟ میں اپنے جتنے بھی میں جن حلقوں میں اب جا رہی ہوں، میں اپنے وزیروں کی کارکردگی جو اس وقت ان کے اپنے حلقوں میں جو ان کا اس وقت نام ہے جس طرح وہ کام کریں، میں تو بالکل مطمئن ہوں. انشاءاللہ ہم گورنمنٹ بنا رہے ہیں اور کسی بھی صورت میں ہماری جو خواتین ہیں وہ اگنور نہیں ہوں گی. اس لیے نہیں ہوں گی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے، ہم اپنی خواتین کو سٹینڈ کریں گے. بہت شکریہ محترمہ شگفتہ نورین کاظمی صاحبہ. ناظرین، یہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی مرکزی سیکرٹری جنرل خواتین ونگ محترمہ شگفتہ نورین کاظمی صاحبہ، جو اپنی پارٹی کو بہترین طریقے سے ڈیفینڈ کر رہی تھی. ہاں، آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے مختلف حلقہ جات میں جو اختلافات ہیں ان کو بھی انہوں نے بہترین طریقے سے ڈیفینڈ کیا، اور آئندہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک نوید سنائی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دوبارہ حکومت بنے گی. مسعود الرحمان کو اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.